اسلام لانے کے بعد پھر کوئی اونچا اور نیچا ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کوئی چھوٹا اور بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا وہ آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اب کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، امیری اور غریبی آپ کے گھر میں چلے گی، امیری اور غریبی آپ کے اسٹیج پر چلے گی، لیکن میرے گھر میں آنا ہے تو سب کو ایک ہی نیت اور ایک ہی ارادے سے آنا ہے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں۔ اور دیکھ لیجئے جب مسجد میں نماز ہوتی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے اور مولانا جرجی صاحب بعد میں آ رہے ہیں، 2 منٹ رہ گئے جماعت کھڑی ہونے میں، لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے، دوسری صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے، تیسری صف خالی ہے تو تیسری صف میں ہی وہ نماز پڑھیں گے۔ جرجی صاحب بہت پاورفل آدمی ہیں، باعزت آدمی ہیں، لیکن وہ اگر یہ چاہیں کہ اگلی صف سے کسی غریب انسان کو اٹھا کر پیچھے کھڑا کر دیں تو جرجیز کے باپ کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا، ایک ای رکشہ چلانے والا، ایک ٹوٹو چلانے والا اگر آگے بیٹھا ہے تو اس کو آگے ہی نماز پڑھنا ہے، اس کو اٹھا کر آپ پیچھے کھڑا نہیں کر سکتے ہیں۔ امیر ہیں آپ اپنے گھر کے رہیے، پیسہ ہے آپ کے پاس آپ اپنے گھر میں خرچ کریے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریے، اپنے گھر میں دکھائیے یہ چودراہٹ۔ میرے گھر میں آئے ہو تو میرے گھر کے اندر تمہیں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں، کسی کو ہٹا نہیں سکتے ہو، کیونکہ وہ بھی میرا بندہ ہے جو پہلے آیا ہے، اور تم بھی میرے بندے ہو جو بعد میں آئے ہو۔ پہلے جو آیا اس کو پہلے صف میں جگہ ملی ہے، بعد میں آئے ہو تمہیں بعد میں جگہ ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس فتح کر لیا جاتا ہے، بیت المقدس کو آزاد کر لیا جاتا ہے۔ لوگوں نے ان کو بلایا، امیر المومنین آئیے، ایک بار آپ بیت المقدس میں آ جائیے اور دیکھ لیجئے، اور بیت المقدس کا نظام بنا جائیے، 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر کو بڑی خوشی ہوئی کہ آج بیت المقدس کو آزاد کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ راستے میں یروشلم پڑتا ہے، جب یروشلم سے گزر رہے تھے تو وہاں عیسائیوں کی ایک بستی تھی، اس عیسائیوں کی ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہیں اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی بستی کے اندر عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جس میں عیسائی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ایک ساتھی نے اذان دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی نے جب اذان دی تو حضرت عمر فاروق نے سارے صحابہ سے کہا تم وضو بنا لو۔ وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم آیا تو وہ عیسائی اپنی بستی سے نکلتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین آپ نماز کہاں پڑھیں گے، آپ کی نماز کا وقت آ گیا ہے۔ انسانیت دیکھیے، حضرت عمر فاروق نے کہا اسی جنگل میں، اسی بستی میں ہم نماز پڑھ لیں گے، چادریں بچھائیں گے اور یہیں نماز پڑھ لیں گے۔ ان عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارا گرجا خالی ہے، آپ ہمارے گرجا میں چلے جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کے عقیدے کے مطابق جہاں مورتی ہوتی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، لہٰذا میرے گرجا میں مورتی نہیں ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ، ان کا اسٹیچو، ان کی مورتی ہم نے ہٹا دی ہے، آپ چاہیے میں نے گرجا کو پانی سے دھو دیا ہے، میں نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، آپ اس گرجا میں جا کر نماز پڑھ لیجئے، آپ کو کون یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ایک ٹائم کی نماز پڑھنا اور آگے نکل جانا، بیت المقدس کی طرف چلے جانا ہے، جائیے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا بیچارہ اگر یہ قربانی دے رہا ہے تو اس جگہ سے بہتر ہے کہ ہم کسی بند جگہ پر نماز پڑھ لیتے ہیں، چلیے۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کو لے کر گرجا میں گھس گئے، چاروں طرف دیکھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی
کہ جس چیز کی موجودگی میں نماز نہ ہو. کوئی چیز نہیں تھی. ہاں ٹھیک ہے، سب چیزیں اوکے ہیں، نماز ہماری ہو جائے گی، تمہاری اجازت بھی ہے. جیسے سرکار اگر کسی زمین پر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہی ہے تو وہاں ہماری نماز ہو جائے گی، کیونکہ سرکار کی پرمیشن ہے. اگر کسی آدمی کی جگہ ہے اور اس کی پرمیشن نہیں ہے تو آپ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. جب عیسائیوں نے پرمیشن دے دی آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیجئے تو نماز ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق اس گرجا میں گھستے ہیں، صفیں لگا لیتے ہیں، چٹائیاں بچھ جاتی ہیں، صفیں لگ جاتی ہیں. جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے اقامت کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب اس طریقے کے اقامت جب کہہ دی جاتی ہے، حضرت عمر فاروق قبلے کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر کہنے والے ہیں، نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے والے ہیں. اچانک ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور وہاں سے نکلتے ہیں، لوگو چلو ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. اقامت ہو گئی، تکبیر کہہ دی گئی، لیکن حضرت عمر نے کیا کہا، یہاں سے نکلو، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. لوگوں نے کہا جب پڑھنا ہی نہیں تھی تو آئے کیوں؟ کہا بعد میں بتاؤں گا. چلو باہر نکلے. پھر اسی جنگل میں آ گئے، وہیں پر چٹائی بچھائی اور نماز پڑھ لی. سفر میں تھے اس لیے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا. عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین ہمارا جرم کیا تھا، ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی، ہم نے تو خوشی خوشی اجازت دے دی تھی نماز پڑھنے کی، آپ چلے بھی گئے تھے اندر، پھر کیا بات ہے کہ آپ نے ہمارے گرجا میں نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی نے آپ کو منع کیا تھا یا ہمارے پادری نے آپ کو روکا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، بلکہ میں خود اپنی مرضی سے نکلا. کہا کیوں؟ کیا ہماری اجازت نہیں تھی یا ہمارے گرجا میں آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ آپ کے عقیدے کے مطابق زمین پاک ہونا چاہیے تھی، میں نے دھو دیا تھا گرجا. آپ کے عقیدے کے مطابق اس میں مورتی نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے مورتی ہٹا رکھی تھی، پھر اس میں آپ کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں اے میرے عیسائی بھائی، بات یہ نہیں ہے کہ اس گرجا میں میری نماز نہیں ہوتی، بلکہ میں صرف اس خوف سے تمہارے گرجا سے نکل گیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، اے عمر اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی، اگر آج تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے انتقال کے 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد جب مسلمان ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، ان کی حکومتیں ہر جگہ پھیلیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ جس گرجا میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی وہ پہلے مسجد تھی، یہ عیسائیوں نے اس کو توڑ کر گرجا بنا لیا ہے. میں یہ سوچ کر نکل گیا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں میرے نماز پڑھ لینے کی وجہ سے، بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے گرجا کو مسجد تصور نہ کرنے لگیں اور پھر تیش میں آ کر تمہارے گرجا کو توڑ کر اس جگہ اپنی مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میں نکل گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ حضرت عمر نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ گرجا تھا، اگر پڑھ لیتے تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس پر مسجد کا دعویٰ نہ ٹھونک دیتے کہ عمر نے نماز پڑھی اس لیے مسجد تھی، بعد میں کہیں تمہارے گرجا کو توڑ نہ دیں. یعنی جب مسلمان چاروں طرف پھیل جائیں تب بھی حضرت عمر کو ڈر ہے کہ تمہارا گرجا گرجا ہی رہے گا، مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن گرجا کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. یہ اسلام کی دعوت، یہ اسلام کی تعلیم ہے. حضرت عمر نے کہا جب پوری بستی میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں اور تم چند عیسائی رہ جاؤ اور اس وقت لوگ تمہاری گرجا کو توڑ دیں، یہ سوچ کر کے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تو یہ کتنی غلط بات ہوگی. میرے بھائیوں، انسانیت کا سبق دیا حضرت عمر فاروق نے. چاہتے تو نماز پڑھ لیتے لیکن انسانیت تھی، کہیں تمہارے گرجا کو
بعد میں آنے والے مسلمان مسجد سمجھ کر توڑ نہ دیں اور وہاں مسجد نہ بنا لیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ غلط ہے. کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہو کسی بھی مسجد کے تعلق سے، لیکن یہ سچائی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی گرجا کو توڑ کر، مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی. بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور. ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور، لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے. لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی، 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی. مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا. الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے. کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے ضابطے ہیں.